السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس اور عوام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حکومت نے بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ منظور کر دیا ہے۔ بے نامی ایکٹ کے بعد جو بے نامی جائیدادیں خریدنے والے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا، یہ قانون عوام پر کیا اثرات مرتب کرے گا، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر ایکسپرٹ ملک حسین احمد صاحب، آپ سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں زاہد عتیق چودھری صاحب، آپ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار کے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، پہلے ماہرین کو دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ایک فنانس میٹنگ میں گئے تھے جہاں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی موجود تھے جنہوں نے چیئر کی۔ اس میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ دوبارہ شروع کی جائے۔ گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہے، ریونیو ریکارڈ بھی کمپیوٹرائز ہو گیا، وہیکل ریکارڈ بھی کمپیوٹرائز ہے، تو وہ اس ڈیٹے سے دیکھ لیں، جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس لیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو تنگ نہ کریں۔ وہ آلریڈی آپ کے امبریلے کے نیچے ہیں، انہوں نے اپنی ساری پراپرٹیاں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں۔ بے نامی جو ٹرانزیکشن ہے بیسیکلی اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے یعنی وہ پراپرٹی خریدتا کوئی اور ہے، اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ فکٹیشیس ہوتا ہے، اور جو خرید رہا ہے پیسے اس کے ہوتے ہیں، اور نام وہ ایسے آدمی کی ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے کہ جس کو بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ پراپرٹی اس کے نام بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا وہ پراپرٹی ان کے نام ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے جو اس ملک کو کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو قانون پاس ہوا 2017 والا بے نامی ایکٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی اثر روح کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اصل میں بے نامی ٹرانزیکشن وہاں پہ خراب اور صحیح نہیں ہوتی جہاں پر جو وہ منی ہے یا وہ جو سورسز ہیں وہ انلیگل انفیئر ہو۔ تو دیر از نتھنگ آن دا ریکارڈ شوئنگ اٹ اف دا منی از unfair that through the unfair means اور embezzlement کی ہے یا کوئی ایسا چھپانے کے لیے کیا گیا، یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ دی مین تھنگ از کہ اس کا اگر اس کی بیسس بے نامی کی غلط ہوں، کسی میلس و میلا فائڈی پر ہوں، کسی unfair means کے پیسوں پر ہوں، یا کوئی ایسی ill gotten gains پر ہوں، تو پھر تو وہ واقعی ان کو قابل تعزیر ہیں۔ یہ جو قانون بے نامی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے یہ آج کے موجودہ دور میں یہ وقت کی ضرورت ہے، کرپشن کو روکنے کے لیے، بلیک منی کو روکنے کے لیے، اور صحیح اور درست ٹیکسیشن کے نفاذ کے لیے بے نامی ٹرانزیکشنز کو کیپچر کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ ان کا اس ٹائم لیول ہے تربیت کا، ایفیشنسی کا، عام آفیسر جتنا باریک اور جتنا انٹیلیجنٹ یہ قانون ہے اور جتنی اس کے لیے آپ کو ایفیشنسی چاہیے اس کو ثابت اور ڈٹرمن کرنے کے لیے، وہ شاید بہت کم لوگوں میں ہے۔ تو اس کے لیے علیحدہ سے ایک وہ اپنا ونگ قائم کریں، ان کی تربیت کریں تاکہ وہ ونگ پورے پاکستان میں کام کرے اور اکارڈنگلی اس کا مثبت، جائز اور منصفانہ نفاذ ہو سکے۔ پاکستان میں بے نامی کا قانون پہلے بھی موجود ہے، مگر اب جو ریسنٹ ایرا ہے، یہ پرانا قانون تھا، اس کو چینج کیا گیا ہے اور بے نامی کے نام سے نیا لاء لایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد تو یہی ہے کہ کرپشن اور دیگر جو ذرائع ہیں، جو غیر قانونی ذرائع ہیں، جن سے کوئی رقم کمائی گئی ہوتی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے، جس طرح پاکستان پر آج کل مختلف قسم کی سینکشنز کا بھی خطرہ رہتا ہے، جس طرح FATF ہے، اس نے پاکستان کو کئی دفعہ وارننگز دی ہیں، تو اس کے لیے ایک لاء جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے بے نامی قانون کے متعلق، جس کو ہمیں موجودہ حالات کے مطابق تو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں، مگر ہر چیز کو تھوڑا بیلنس رہنا چاہیے۔ جو پہلے لاء موجود ہیں اور موجودہ ہیں، تاکہ جو لوگوں کے لیے ضروری چیزیں ہیں، جس طرح بے نامی کی کوئی مجبوریوں کی وجہ سے ان کو بھی اس ریمیڈی کو اویل کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں بالکل ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا چاہیے، اس کا کوئی درمیانی راستہ اختیار کر کے لاء بنانا چاہیے، تاکہ بالکل ایک لیفٹ اور رائٹ پر ہو کر اس طرح کرنے سے جو ہے وہ جو حقدار ہے، قانون کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو لازمی طور پر پنش ہی کرنا ہے۔ ایک جو بڑا معاملہ اس وقت آ رہا ہے نا بھائی، وہ سب لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع بھی ہے کہ ایک بے نامی ایکٹ ابھی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اور بے نامی ایک اچھا اقدام ہے، گورنمنٹ نے اس پہ توجہ بھی دی ہے اور امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے متعلق سارے کے سارے اختیارات اب سننے میں آیا کہ FBR کو دیے جا رہے ہیں۔ FBR کو پہلے ہی لامحدود اختیارات دیے جا چکے ہیں، ان کی I&I دیکھیں اور
اور دوسرے ادارے ہیں ایف بی آر میں، خود اتنے ادارے اندر بن چکے ہیں ایف بی آر کے اندر کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، کہیں سٹاک کا مسئلہ ہے، کہیں چھاپوں کا مسئلہ ہے، تو تاجروں کو بے جا ہراس کرنا اور پریشان کرنا، اور اب بے نامی کے اگر اختیارات دے دیے گئے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا معاملہ اور مشکل ہو جائے گا. تو ہمارا آپ سے اس چینل کے توسط سے ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے جتنے حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو ایف بی آر کی چیک اینڈ بیلنس کرے. گورنمنٹ آفیشل سے، سرکاری اداروں سے ایک ایسی کمیٹی بنانے کی اور ایسی تنظیم نو کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اب بے نامی ایکٹ کی صحیح نافذ العملی کے لیے ہمیں اس ادارے کی، اس تنظیم نو کی بہت ضرورت ہے کہ تاکہ ہم معاملات کو صحیح نہج پہ لے کے جا سکیں اور صحیح معاملات کی رہنمائی کر سکیں. تاجروں کی طرف سے بھی اور وکلاء کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ آفیشلز کی تمام آراء یہاں پہ آنی چاہیے. تو ہماری بارہا درخواست ہے، تو اس پر غور کرنا چاہیے. جی زاہد عتیق چودھری صاحب، یہ بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ ہے کیا ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ یوبی صاحب، آپ نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا. اور یہ چونکہ ایک نیا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر ابھی جو ہے عوام کی اویئرنیس بھی اس طرح سے نہیں ہے، اور جس طرح کے ہمارے ملک کے یہاں پہ جو معاملات ہیں، یہاں لوگوں کو یہ ادراک نہیں ہے کہ جائیداد دوسروں کے ناموں پہ رکھنے کے کیا کانسیکوینس ہو سکتے ہیں. اور یہ جو رجحان تھا اپنی جائیدادیں دوسروں کے نام رکھنے کا، یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ممالک بھی، کہ پھر اب یہ پاکستان کے لیے ایک تانا سا بن گیا. جی اور یہ ایک پاکستان کے نام کے ساتھ ایک جو ہے خاصی اس کی ایک پرابلم کریٹ ہونی شروع ہو گئی. تو بنیادی طور پہ فور دا کنزمپشن آف آپ کے ناظرین کے میں یہ عرض کر دوں، بے نامی ٹرانزیکشن کا جو قانون ہے، اس میں اس کا بنیادی تعارف یہ ہے کہ ایک ایسی جائیداد جس کو ایک وہ شخص جو خرید رہا ہے وہ اپنے نام کی بجائے اپنے فائدے کے لیے دوسرے شخص کے نام خریدتا ہے. اپنے کسی عزیز کے نام، اپنے فیملی ممبر اس کے نام. میں وہ اپنے عزیز کے نام، اپنے کسی رشتہ دار کے نام، اپنے ملازم کے نام یا کسی بھی دوسرے شخص کے نام خرید رہا ہے، اور اس کی انٹینشن یہ ہے کہ اس کو میرے ساتھ نہ جوڑا جائے. جی اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اگر وہ کوئی کاروباری شخص ہے تو اس کے پاس ٹیکس کی اتنی آمدنی نہیں ہے، قابل ٹیکس آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ جائیداد خرید سکے. جی اور اگر وہ کوئی پولیٹیشین ہے یا کوئی وہ بیوروکریٹ ہے یا کوئی وہ سرکاری ملازم ہے تو اس نے کوئی انلیگل مین سے پیسہ کمایا ہوا ہے، تو چونکہ وہ اسے ایکسپلین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ پھر کسی ایسی شخصیت کے نام یہ پراپرٹی خریدتے ہیں جس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پہ اس پراپرٹی کا، اس قانون کا بے نامی کی جو بنیادی سادی سی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی خریدتا تو ایک شخص ہے، مگر اس کو رجسٹرڈ دوسرے شخص کے نام کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات انلیگل منی کو چھپانا ہے. یہ جائیداد پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، اس میں بینک اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں شیئرز بھی ہو سکتے ہیں، ڈیفینس سیونگز بھی ہو سکتے ہیں، سٹاکس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کسی بھی شکل میں منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد شامل ہے. انگریڈینٹ دو وہی ہیں کہ خریدنے والا اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اپنی فائدے کے لیے، اور اس کا ٹائٹل دوسرے کے نام کر دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ ریاست سے چھپا رہے. چودھری صاحب، عام آدمی کے لیے اس قانون کا کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیے ایوبی صاحب، کچھ لوگ تو جو ہے وہ عام آدمی سے تو اس کا براہ راست عام یا خاص کا کوئی تعلق نہیں. جی اس سے تعلق یہ ہے کہ جو بھی شخص کوئی جو بڑے انویسٹمنٹ کرے، میں عرض کرتا ہوں کہ جو بھی کوئی شخص جائیداد خریدے منقولہ یا غیر منقولہ، تو اس کے پاس اس کا ایکسپلین سورس ہو اور اسے اپنے نام پہ رکھے. کوئی بھی شخص، وہ عام شخص ہو یا کوئی خواص ہو، وہ اسی لیے بھاگتا ہے کہ جب اس کے پاس اس پراپرٹی کو ایکسپلین کرنے کے سورسز نہیں ہوتے، تو وہ شارٹ ٹرم میں یا لانگ ٹرم میں اپنے بینیفٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پراپرٹی کو یا اس ٹرانزیکشن کو مینیج کرتا ہے دوسرے کے نام کے لیے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا عام آدمی سے تعلق ہے،
تو عام آدمی سے مراد آپ وہ اتنی جائیداد نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا پریشان ہوگی؟ یہ شکنجہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس آمدن جو ہے ایکسپلین انکم کم ہے اور انہوں نے غیر قانونی ذرائع سے زیادہ دولت کما رکھی ہے، ٹیکس کو چھپانے کے لیے، اس میں ٹیکس والے بھی شامل ہیں، اس میں ٹیررزم فنڈ بھی شامل ہے، اس کے اندر کرپشن بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہر غیر قانونی ذرائع سے کمائی جانے والی دولت شامل ہے، نہ صرف وہ مقامی سطح پہ بلکہ یہ قانون بیرون ممالک جو خریدی گئی جائیدادیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جی جو صاحب، اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے، اس کے پہلے بھی چلو یہ پاس ہونے کے تو بعد میں پہلے اس سے پہلے کوئی اس سے ریلیٹڈ قانون موجود تھے بے نامی کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو آپ یہ قانون پاس ہو چکا ہے، یہ جو بے نامی ایکٹ کا قانون ہے یہ 2017 میں پاس ہو چکا ہے، پارلیمنٹ اس کو پاس کر چکی ہے، لیکن اس قانون کو رن کرنے کے لیے جو ٹرم آف ریفرنس ہوتے ہیں، رولز بنائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس قانون کا اطلاق ہوگا، کس کے پاس اختیار ہوگا، وہ کس طرح سے اس اختیار کو استعمال کرے گا، اس کے نتیجے میں ہونے والی کارروائیاں کس عدالت میں چیلنج ہوں گی اور ان پہ سزائیں کیسے دی جائیں گی اور وہ جائیداد کو ضبط کیسے کیا جائے گا، سرکار اس ضبط شدہ جائیداد کو فروخت کیسے کرے گی، ان سارے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اس کے رولز بنائے گئے ہیں جس کو پارلیمنٹ نے ریسنٹلی پاس کیا ہے۔ ایکچولی اگر تھوڑا سا آپ کو میں اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ بتا دوں تو ہمارے یہاں جو FATF کا آپ کو پتہ ہے ریسٹرکشنز چل رہی ہیں، FATF کے جو پاکستان کے اوپر مانیٹرنگ چل رہی ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے، ٹیررزم فنانسنگ کے حوالے سے اور اسی طرح جو ہے وہ ٹیکس اویئنس کے حوالے سے اور اس طرح جتنے بھی وائٹ کالر کرائم ہیں اس حوالے سے وہ جو بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو ہماری جو ریسٹرکشنز ہیں بنیادی طور پہ اس وقت ریاست پاکستان کی بڑی اہم ضرورت تھی کہ یہ سارا قانون فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے، تو گورنمنٹ نے بڑا افیکٹولی قانون تو بنایا ہوا تھا، اس کے رولز بھی سارے بنا کے پارلیمنٹ سے پاس کروا کے اس میں بڑا کلیدی کردار FBR کے ذمہ سونپ دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ملک ہارون صاحب، جس طرح زاہد چودھری صاحب نے بڑے تفصیل سے بے نامی ٹرانزیکشن کو واضح کیا ہے، اگر یہ ایکٹ اب منظور جس طرح پاس ہو گیا ہے، اب جنہوں نے پہلے جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں بے نامی کی سے، اس ایکٹ کے بعد کیا ہوگا؟ اب ایوبی صاحب، پہلی بات یہ کہ زاہد صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ یہ جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ 2017 میں ایکٹ بنا تھا، تو یہ لا وہ تمام ٹرانزیکشن جو 17 فروری 2017 کے بعد ٹرانزیکشن ہوں گی، کوئی پراپرٹیز بائی کی جائیں گی، وہ اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، کوئی شیئرز بائی کیے جائیں گے، منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں خریدی جائیں گی، یہ ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ تو جو جائیدادیں جو 17 فروری 2017 سے آنورڈ جو بھی ایسی ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر یہ لا اپلائی ہوتا ہے، اس سے پہلے والی ٹرانزیکشن پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا، اس سے پیچھے کو نہیں پوچھا جائے گا۔ تو بیسیکلی آبجیکٹیو یہ ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولے والے کے نام پہ اربوں روپے کا اکاؤنٹ نکل آتا ہے، کوئی چھابڑی والا اس کے نام پہ اکاؤنٹ نکل آتا ہے، تو یہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو غریب، آپ نے سوال پوچھا تھا غریب آدمی پہ کیا اثر پڑا، تو وہ غریب آدمی جو ہے اس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ کم از کم جب یہ جا کے کہے گا کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اور اس کا بینیفیشل اونر ہے اور وہی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ سرکار اس اکاؤنٹ کو ضبط کر سکتی ہے، اس کو کنفسکیٹ کر سکتی ہے۔ ایسی پراپرٹیز جو ہیں جو رکھی گئی ہیں، لوگ بینکنگ کے اندر بہت زیادہ جو لونز پے کرنے ہوتے تھے اپنی پرسنل گارنٹیاں دیتے تھے، لیکن پرسنل ایسٹس جو ہیں وہ دوسروں کے نام پہ رکھتے تھے۔ تو پرپز یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کو بینکنگ لون میں آپ ڈیفالٹ کریں، فراڈ کریں، اور وہاں پہ جب ڈیفالٹ کر لیں، جب آپ سے ٹیکس ریکوری کے لیے آئیں تو آپ کے پاس پرسنل ایسٹ ہوگا ہی نہیں، کسی اور کے نام پہ ہوگا۔ اسی طرح سے ٹیکس میں ویل ٹیکس جب لگا تو یا انکم سپورٹ لیوے لگا تو ایسٹس اگر آپ کے نام پہ ہوں گے تو آپ کے اوپر وہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا، تو وہ جو ایسٹ بیس ہے اگر آپ شفٹ کر دیں کسی اور نام پہ اور آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں تو اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ حکومت اس کو قبضے میں لے لیتی ہے، ضبط کر لیتی ہے، اگر وہ شخص اٹھ کے آ جاتا ہے یہ جائیداد میری ہے، اس کے لیے کوئی قانونی حق ہے؟ اس میں یہ دیکھیں، ایک گفٹ میں اور ایک بے نامی ٹرانزیکشن میں فرق ہے۔ گفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسٹ کو کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ irrevocable ہے، وہ اس کے نام پہ چلا گیا اور اس کے جو بینیفٹس اور اس کے جو پریویلیجز ہیں آپ اس کے ہوئے، یعنی اگر آپ نے کسی کو پراپرٹی دے دی تو وہ اس کو بیچ کے خود پیسے بھی رکھ سکتا ہے، وہ اس پہ رینٹل پہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے شیئرز دیا تو ڈیویڈنڈ وہ رکھے گا۔ جو چیز مطلب میں جو چیز گفٹ کی جاتی ہے اس کا کوئی
सबूत या प्रूफ दिया जाता है अगले पार्टी को? बेशक जी मैं किसी को देखें, अगर प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करेंगे तो हिब्बानामा बनता है, अगर आप शेयर्स करें तो गिफ्ट डीड बनता है और वो SCCP सबमिट होता है। आप बैंक अकाउंट में से कोई पैसे ट्रांसफर करते हैं तो क्रॉस चेक ट्रांसफर करते हैं। जी जी आप कोई भी एसेट किसी को देते हैं, गाड़ी देते हैं, तो उसके लिए भी आप एक ट्रांसफर डीड साइन करते हैं। जी तो वो जो ट्रांजेक्शन आप कर देते हैं उसमें जब टाइटल भी ट्रांसफर होता है और उसके बेनिफिट्स भी आगे चले जाते हैं। जी जी लेकिन बेनामी में ये कि आपने एसेट तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन साथ में वो एसेट तो है दूसरे बंदे के नाम पे, लेकिन अगर उसको डिविडेंड मिलता है तो आपके पास आता है, उसको रेंट मिलता है तो आपके पास आ जाता है। जी जी तो आप फिर बेनिफिशियल ओनर हैं। आपने ये एक क्रिमिनल एक ट्रांजेक्शन की है जिसमें आपकी मतलब एक बंदे की इनकम अगर 100 रुपए है तो एक स्लैब में टैक्स हो रहा है, अगर वो 150 रुपए होगी तो ज्यादा स्लैब में टैक्स होगा। जी जी तो वो क्या करता है, अपनी इनकम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, किसी और के नाम पर रख देता है। अब वहां पे उसकी इनकम जो है लोअर स्लैब पे चली जाती है, वो टैक्स अवॉइड करता है। जी जी तो बेनामी ट्रांजेक्शन जो है बेसिकली जो टैक्स किसी भी लॉ की जो चीट करते हुए उसको डिसीव करते हुए कोई उसको फ्रॉडुलेंटली कोई एक्टिविटी की जाती है उसको हिट कर रहा है। जो आप लोन की लाइबिलिटीज हैं उनको अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं, अपने क्रेडिटर्स के साथ को फ्रॉड करते हैं, कोई एसेट्स को दूसरे नामों पे रख के, इस तरह की ट्रांजेक्शन को और जो अननोन सोर्सेज हैं जी जी उनको वो पकड़ना चाहता है, उसके लिए बनाया गया है। और ये जितनी भी ट्रांजेक्शन 17 फरवरी 2017 के बाद होंगी वो सारी इसके प्रीव्यू में आती हैं। जी जी ये जो सालों साल से जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बेनामी तरीके से बनाई हुई है हाँ। वो सब जो पुरानी प्रॉपर्टी है वो इस हवाले से नहीं देखी जाएगी। जी जी लेकिन इनकम टैक्स लॉ में जो भी एसेट जिसके भी नाम पे है जी जी वो उसकी सोर्स उसने देनी है। ठीक है ना। तो वो उनसे जिन बंदों के नाम पे इस वक्त है, इसमें 2 बंदे होते हैं, एक बेनामीदार है, एक बेनिफिशियल ओनर है। जी जी बेनिफिशियल ओनर वो है जिसने वो प्रॉपर्टी एक्चुअली खरीदी, जिसने पैसा दिया और जो उसके फायदे उठा रहा है। जी जी ठीक है। और बेनामीदार वो है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रखी गई है, जो बेचारे के पास ना सोर्स है उसको परचेज करने की, ना उसका फायदा उठाता है, बस उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। जी जी तो अब आज की डेट में जो 17 से पहले है वो बेनामीदार इसका जवाबदेह है कि उसके पास वो जो प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ से पैसे आए और जो उसकी इनकम है उस पर टैक्स देने का वो जवाब है। अच्छा मतलब साहब मुझे ना ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर बेनामी एक्ट के तहत किसी का सासा या जायदाद को पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ कौन सा इदारा जो कार्रवाई करेगा, कानूनी हक किसको होगा? नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मलक साहब। जी इसमें आपका बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इदारा इस पे काम करेगा। जी जी तो इसमें जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको इख्तियार दिया गया है और जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है दोनों के पास इख्तियार है। डिप्टी कमिश्नर जो है उसके पास इख्तियार है कि उस पर एक्शन लेगा, इनिशिएट करेगा और उनको बगैर किसी वारंट के उस जगह पे उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का इख्तियार है। वो वहाँ पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ से जो रिकॉर्ड है वो उठा सकते हैं और उसको एक्वायर करने के 30 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने एक अप्रूवल लेनी है, उसकी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है कि हमने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया और उसको अटैच किया। पहले उसको अटैच करेंगे और उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे अपने कमिश्नर को और उनसे एक अप्रूवल लेंगे। ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो उस मैटर को रेफर कर देंगे नेक्स्ट फोरम पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उसको उसके 1 साल के अंदर उसके तमाम फैक्ट्स फिगर पार्टी को बुला के उसकी तफ्तीश करने के बाद उसके बयानात सुनने के बाद इसके ऊपर अपना फैसला देगा और अगर वो फैसला करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है इसको कन्फिस्केट कर लिया जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ले ले, तो वो कन्फिस्केशन का अगर ऑर्डर दे देते हैं तो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे शिफ्ट हो जाएगी। या फिर ये होगा कि वो अगर पार्टी का साबित होता है कि ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी जो है ना उसकी अटैचमेंट जो है वो खत्म कर दी जाएगी। बिल्कुल ज़ाहिद चौधरी साहब, जैसा मलक साहब ने कहा 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वो रिपोर्ट बना के देनी है, क्या इसमें भी उस शख्स को अपील का हक होगा? देखिए बुनियादी तौर पे यूबी साहब इसके 3 फेजेस हैं। जी जी। पहले फेज के अंदर जायदाद की निशानदेही है। ठीक है। अदारा जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि FBR को कलीदी किरदार
دے دیا گیا ہے. سب سے پہلے مرحلے کے اندر جائیداد کی نشاندہی ہوگی. جب ایک جائیداد بے نامی جائیداد کے طور پہ نشاندہی ہو جائے گی تو اس کے لیے اس کے سارے کوائف اکٹھے کر کے اور اس کے لیے جو بھی ابتدائی رپورٹ ہے وہ بنا کے, جو پہلا فیز ہے فرسٹ رپورٹ بنا کے, تو یہ چلی جائے گی ایڈجوڈیکیشن سٹیج میں. یہ دوسرا فیز ہے. ایڈجوڈیکیشن فیز کے اندر اس شخص کو پورا حق دیا جائے گا اپیل کا. جی نہیں, اپیل کا نہیں, اپنا موقف بیان کرنے کا. وہ اپنا ویو پوائنٹ دے گا. ابھی یہ انکوائری سٹیج ہے, ابھی یہ انکوائری سٹیج ہے, اس میں کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا. اور اس انکوائری سٹیج میں اسے پورا ایک رائٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ویو پوائنٹ دے, اپنے ڈاکومنٹری ایویڈنس دے کہ کیا یہ پراپرٹی نون سورسز سے خریدی گئی ہے اور کیا یہ جو اس لا کے نیچے ایکسکلوژن ہے اس ایکسکلوژن کے دائرہ کار میں آتی ہے. تو وہ ایڈجوڈیکیشن اتھارٹی جو ہے اس ریفرنس سے جو اس پراپرٹی کی بابت دائر کیا گیا ایک آرڈر پاس کرے گی. اور یہ بڑا کمپریہنسو پروسیجر ہے. اس میں ایویڈنس ہوگی, اس کے اندر جو ہے وہ اوپینین ہوگا, پرائس کی ڈٹرمینیشن ہوگی, اس کے اندر پورا ایک جو ہے وہ کمپریہنسو میکنزم پرووائڈ کیا گیا ہے کہ آپ کو ایک فیئر اپرچونٹی ملے گی کہ آپ ثابت کریں کہ میرے نون سورسز ہیں. جیسا ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جائیدادیں بچوں کے نام پہ دادا خرید لیتے ہیں, کوئی ایگریکلچر پراپرٹی سے خریدی گئی ہے جس کو کسی جگہ پہ ڈکلیئر نہیں کرنا تھا, یا کوئی ایجنٹ ہے اس نے اپنے اکاؤنٹ میں شیئرز رکھے ہوئے تھے, وہ مختلف لوگوں کے شیئرز ہیں, وہ شیئرز اپنے لوگوں نے ڈکلیئر اگر نہیں بھی کیے ہوئے تو یہ ایک لیگل بزنس ہے کہ ایک ایجنٹ کو اتھورائز اسٹاک ایکسچینج نے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ سیک کرتا ہے, اپنے پاس رکھ کے ان کے نام کے بائنگ کرتا ہے, سیلنگ کرتا ہے, ان کو سٹیٹمنٹس ایشو کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی ادارہ ہے اس کا ٹرسٹی ہے, وہ ٹرسٹیز پراپرٹی کی خرید لیتے ہیں. جس طرح سے کوئی کمپنی کے ڈائریکٹر کو بورڈ ریزولوشن کے ذریعے اتھورائز کیا جاتا ہے. کسی پارٹنرشپ بزنس کے اندر پیسہ فرم کا ہوتا ہے, پارٹنر کا نام انوالو ہو جاتا ہے سگنیٹری کی حد تک. تو اس طرح اسے ایک پراپر ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے گی کہ آپ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں, اور اگر وہ ایکسپلین کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ایک آرڈر پاس کیا جائے گا کانفیسکیشن کا, اور اس آرڈر کے اگینسٹ بھی یہ اپیل پرووائڈ کی گئی ہے. تو پھر وہ جو آپ کا سوال ہے اس کو اپیل, پہلے ایک پورا پروسیجر جس میں ڈیولی اسے انگیج کیا جائے گا, اس آرڈر کے بعد پھر اس کو کورٹ کے اندر اپیل کا رائٹ ہوگا, اس آرڈر کو چیلنج کرے, وہ جو اٹیچمنٹ ہے, کانفیسکیشن ہے, اس سب کو اٹیچ کرتا رہے. کورٹس آر دیئر. یہ بالکل ایک قانون کی طرح ٹریبیونل بنایا گیا. وہ اس کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, اور اس کا جو فیصلہ ہے پھر آپ سپریم کورٹ میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ مختلف ممالک میں یہ قانون بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے, اور ہماری گورنمنٹ نے بھی اس لا کو ان کنسلٹیشن ود دا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں امپلیمنٹ کیا ہے. یہ قانون چلے گا. اس قانون سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس قانون سے خوف زدہ اس شخص نے ہونا ہے جس کی انٹینشن بیڈ ہے. انڈیا میں جو ہے اوسٹینسبل پراپرٹی کے نام سے اس کا ایکٹ ہے, اینڈ دیٹ از مطلب لانگ اگو یہ کام کر رہا ہے اس پہ. بالکل یہ انڈیا میں ورلڈ اوور اس پہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں مختلف قوانین میں اس قسم کی مختلف قوانین میں جیسے سرکاری ملازمین کے ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوتی ہیں, پولیٹیشینز کے ڈیکلریشن فارم جاتے ہیں, الیکشن کمیشن کاگنیزنس لیتا ہے, کورٹس لیتی ہیں, یہ مختلف بزنس مین کے لیے ٹیکس اتھارٹیز کاگنیزنس لیتی ہیں. یہ ایکچولی ساری چیز کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے, اسٹیٹ کو امپاور کیا گیا ہے, اور جدھر جدھر لکونہ تھا اس کو فل کیا گیا ہے. صاحب میرا یہاں سے سوال ایک سب سے بڑا کریٹ یہ ہوتا ہے نا, جس سے آپ یہ سارا پروسیس کروا رہے ہیں ایف بی آر سے, ایف بی آر کے افسر سے ڈی سی تک, اس کو جس طرح ملک صاحب نے کہا وہ کر سکتا ہے, اس پہ ایتھورائزڈ ہے. ہمارے جو ایف بی آر کے افسران ہیں ان کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ اپیل میں جا کے اٹھ جاتی ہے, ٹربیونل میں جا کے اٹھ جاتی ہے, آگے تک جاتی نہیں. جن سے آپ تفتیش کروا رہے ہیں وہ تو پہلے سے قابل نہیں ہے اپنے وہ نظام کو سیٹ کر سکتے. دیکھیں وہ کیوں اٹھ جاتی ہے ایوبی صاحب, سوال یہ ہے کہ جب آپ فیئر ٹیکس لگائیں گے, جب آپ جسٹیفائڈ ٹیکس لگائیں گے تو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. جب آپ لوگوں کو غلط ٹیکس لگائیں گے, ڈیو ٹیکسز نہیں لگیں گے, ہارش اسیسمنٹ کریں گے, اپنے ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسز لگائیں گے, تو جو کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, تو جہاں پہ آپ کے انلیگل کام ہوں گے کورٹس اس کو ختم کر دیں گی. اگر ایف بی آر یہاں بھی کوئی ایسی کارکردگی کرے گا یعنی کہ لوگوں کو فیئر اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کرتا, ان کی ایڈمیسیبل ایویڈنس کو انڈو کر دیتے ہیں. سینئر نائب صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار کے, آپ نظام کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں تو صرف جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میری گزارش ہے دیکھیں اداروں کو کسی بھی قانون کو یہ بن گیا کسی بھی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی ادارے کو
ہمیں جو ہے وہ پاورز تفویض کرنی پڑتی ہیں. اس وقت اس قانون میں چونکہ بے شمار جو ہے وہ پروویژنز ایسی ہیں جو انکم ٹیکس آرڈیننس سے مشترک ہیں. ایف بی آر ایک میری نظر میں اپروپریٹ فارم ہے. اب وہ ایف بی آر اپنی پاورز کو پراپرلی ایکسرسائز کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایکچولی دیکھیں ایف بی آر کو بھی اگر اس فورم پہ ہم بیٹھ کے کچھ غلط کہتے ہیں تو آپ کو ایک بات ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے. میں عرض کر دوں اپنی بات کہ یہ گورنمنٹ بھی اتنی ذمہ دار ہے جو ایک ان ریئلسٹک ٹارگیٹس ان کے اوپر امپوز کرتی ہے. جب آپ ان ریئلسٹک ٹارگیٹس ان پہ ڈالیں گے تو وہ اپنے ٹارگیٹس کو میٹ ویت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہٹس لگائیں گے اور جس کا ڈیو ٹیکس کم بنتا ہے اس سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے. کورٹس آر انڈیپینڈنٹلی ورکنگ اوور دیئر, وہ بتا دیں گی اگر یہ ایسے کوئی ایکسپیرینسز یہاں ہوں گے, کیونکہ اس ٹرانزیکشن میں عام طور پہ بے نامی میں کوئی ریونیو میئر نہیں ہے, اس سے ہم نے کوئی ریونیو نکالنا ہے. ایکچولی یہ انفورسمنٹ ہے اور لا کی وہاں پہ ہونا اویلیبل ہے. اور ہمارے یہاں اس کی ابھی بہت سی جو انٹرپریٹیشنز آئیں گی کیونکہ فیملی ٹرانزیکشنز اور اس کے اندر ہمارے یہاں جو خاص طور پہ رورل ایریاز کے نارمز ہیں اور جو انہیریٹنس کے اور دوسرے اب انڈیا میں جو ہندو انڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے اور چیزیں ایکسکلوڈ کی ہوئی ہیں, یہاں بھی انہوں نے ایکسکلوژنز دی ہیں مختلف. تو یہ قانون بن گیا ہے, اب اس کے اندر رپورٹنگ شروع ہوگی, لوگوں کو اپنا حق ملے گا اور کچھ فیصلے غلط ہوں گے تو عدالتیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے موجود ہیں. مگر جس کی انٹینشن غلط ہوگی, جس کے پاس انلیگل سورس سے پیسہ اکٹھا ہوگا, جس نے برف والے گولے والے یا مالی یا ڈرائیور یا چوکیدار کے اکاؤنٹوں میں پیسہ رکھا ہوگا, وہ نہیں بچ پائیں گے, چونکہ نہ تو وہ اس پیسے کی پروٹیکشن کرنے آگے آ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے اتنا ٹیکس دلوا سکتے ہیں. وہ پیسہ سرکار کے حق میں ضبط ہو جائے گا. زاہد عتیقی صاحب نے بہت تفصیل سے بتا دی, وقت کی ضرورت تھی اور پاس بھی ہو گیا, اس پہ عمل درآمد بھی ہونا ہی ہے. آپ کی نظر میں جو اختیارات ایف بی آر کو دیا گیا ہے, اس سے پہلے بھی کتنے اختیارات ایف بی آر کے پاس ہیں, آپ کتنے مطمئن ہیں اس طرف سے؟ دیکھیں بات یہ ہے ایف بی آر جو ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے. اس وقت ہمیشہ سے وہ کرٹیسزم کا شکار ہے اور بات وہی ہے کہ ان کے پاس کئی چیزوں کی فیسلٹیز ہوتے ہوئے وہ اسے یوٹیلائز نہیں کر رہے, کئی چیزوں کی فیسلٹیز نہیں ہیں, اس کے باوجود بڑا اچھا پلے کر رہے ہیں. ادارے غلط ہو سکتے ہیں, اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. امید ہے کہ ایف بی آر اچھا رول پلے کرے گا, لیکن قانون بناتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بغیر وارنٹ کے پہلی دفعہ میں ہی انٹر ہو کے کسی پراپرٹی کو وہ ایکوائر کر سکتے ہیں, اٹیچ کر سکتے ہیں. دس از اے ویری سیریس پاور, اتنی ایکسٹریم قسم کی پاورز دے دینا یہ بہت زیادتی ہے. آئی بلیو کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس ادارے میں انٹر تو نہ ہونے دیں, لیکن جو ایسٹس ہیں ان کو آپ اٹیچ کر لیں. آپ بینک اکاؤنٹ کو فوری طور پہ اٹیچ کر دیں تاکہ وہاں سے پیسہ نہ نکلے. آپ شیئرز کے اوپر ایک لیٹر بھیج دیں گے, یہ شیئر ٹرانسفر نہیں ہوں گے. آپ پراپرٹی کا ایک بھیج دیں گے, پراپرٹی کی ٹرانسفر نہیں ہوگی. ہاں, آپ ایک اسٹیک کائنڈ آف اٹیچمنٹ کر دیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کسی جگہ ریڈ کر کے ریکارڈ کو اٹھانا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ نوٹس دیں, چیزیں منگوائیں, چیک کر لیں. لیکن یہ جس طرح کا انہوں نے ایکشن پریسکرائب کیا ہے اور وداؤٹ گیٹنگ, اچھا پھر اگر آپ نے کیا بھی ہے, آپ انٹرنلی اس کی اپروولز لیں, اس کے بعد آگے ایکٹ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ایکشن ہوگا اس کے بعد اپروول ہوگی, which is I believe totally incorrect. I don't agree with it. تو ہمارے خیال میں تو اس کو گورنمنٹ کو جو ہے نا اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے اس ایریا کو, کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے مس یوز آف پاورز کی ایگزامپلز ڈیولپ کنٹریز میں تو آپ کہہ سکتے ہیں اکا دکا ہوگی, ہمارے یہاں تو ہر دوسری مثال ہی وہی ہے. تو یہاں تو کمانے کا ذریعہ بھی وہی ہے. بہت اچھا قانون بن کے اب اس پہ عمل درآمد ہوا ہے, اس پہ ایکشن بھی ہوئے, تو یہاں بھی کوئی رزلٹ آنے کی, بہتر رزلٹ آنے کی امید ہے. دیکھیں بات یہ آج کی ڈیٹ میں جس طرح کہ یہ گزشتہ 6 مہینوں میں سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ ڈرائیو چل رہی ہے, بینامی کے اندر بہت کچھ نظر آ رہا ہے. بینکنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بینک میں بہت بڑے ڈیفالٹرز ہیں, ان سے ریکوریاں نہیں ہو پا رہی. اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ لوگوں نے اس طرح کے ایکشن لیے ہوئے. تو یہ ایکٹ جو ہے ہمارے بینکنگ سیکٹر کے لیے بڑا اچھا ہے, ہمارے ٹیکسیشن نظام کے لیے بہت اچھا ہے, ہمارا جو ادروائز ایک جو اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس سارے کے ہوتے ہوئے ہمیں چیک اینڈ بیلنس کو رکھنا ہے. چیک اینڈ بیلنس کے بغیر اگر کسی کو پاور دی جائیں گی تو صرف کرپشن ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کام رزلٹ کیا نکلنا ہے وہ تو بعد کی بات ہے. ایک نیا اس طرح نہیں ہوگا جس طرح نیا بنائی حکومت نے, سابقہ حکومتوں نے, آج وہی اس کے خلاف بول رہی ہیں. آج یہ نئی حکومت ہے, اس نے بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ بنا دیا, یہ کل اس کے خلاف کھڑی ہو.
دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ہمارے یہاں لاز بنائے جاتے ہیں، مطلب ہر لا جو بنتا ہے بعد میں بنانے 18th امینڈمنٹ بنانے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سوچے سمجھے بغیر ہی 18th امینڈمنٹ پاس کر دی ہے. اتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل آپ نے امینڈمنٹ کی ہے اور وہ بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اس پہ پورا ڈیلیبریٹ بھی نہیں کیا. یہ ہمارے کنٹری کا بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیزوں پہ جب ایک قانون کو بنا رہے ہوتے ہیں، ابھی جیسے زاہد صاحب نے فرمایا کہ جی یہ FATF کی ایک کنڈیشن تھی، اس کو پورا کیا گیا ہے. تو FATF کی ہونا بالکل ضرورت ہے. اس وقت ہمارے پاکستان کو کنٹری کو پیسے کی ضرورت ہے، تو اس وقت وہ FATF کی ہر شرائط ماننے کو تیار بیٹھے ہیں. لیکن اس لا کو بناتے ہوئے اچھی طرح ڈیلیبریٹ ہونا چاہیے تھا اور آئندہ بھی اس میں چینجز کرنی چاہیے. اور جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے FBR اتھارٹیز کو بھی بڑا کیئرفلی چلنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے اس کے اوپر آئندہ اچھے طرح چلیں. جو بے نامی ٹرانزیکشن ہے، یہ ایکٹ جو بنایا ہے، اس کے لیے انفارمیشن FBR کو کہاں سے ملے گی، کون سا ادارہ دے گا، FBR کس طرح چیزوں کو پکڑے گا؟ لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے بعد آ کے جواب لیتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ایوبی صاحب دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ جو آپ اس قانون کے حوالے سے آج ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں، ہارون صاحب نے بھی اس میں اپنی انپٹ دی ہے. یہ پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک انسلٹنگ سچویشن تھی کہ آپ کے پاس کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے جو بے نامی ٹرانزیکشن کو کیپ کر سکے. تو اس قانون کو آج FATF کی وجہ سے یا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں امپلیمنٹ تو کر دیا گیا ہے. اس کے قانون کا ہونا، قوانین ہمیشہ کتابوں میں آتے ہیں، ان پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، وقت کی ضرورت کے مطابق لیجسلیچر اس کو ٹھیک بھی کرتے رہتے ہیں، تجربات کے بعد ان کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کا استعمال اگر آپ کی انفورسمنٹ ایجنسیاں اس کو مس یوز کرتی ہیں تو پھر ایک ایسا بیڈ پریسیڈنٹ بنتا ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ اپنی لیٹر اینڈ اسپرٹ ہی ختم کر بیٹھتا ہے. ہمارے یہاں جس طرح آپ بار بار آپ کا میں جو ہے وہ پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، آپ بار بار FBR کی طرف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ FBR جو ہے وہ چونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں جا رہی نا، گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں جا رہی. 70% سیکٹر تو آؤٹ آف ٹیکس نیٹ ہے. پولیٹیکل ول آج بھی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے جائیں. 2 سٹرائکس ہوتی ہیں تو گورنمنٹ بیک فٹ پہ آ جاتی ہے، چیئرمین FBR کو فیڈریشن آفس بھجوا دیتی ہے. اب جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں، آپ انہی کو اگر سکویز کر کے ٹیکس نکالیں گے، جو کہ ہم بار بار ہر فورم پہ یہ بات کرتے ہیں، اور اب تو یہ مطلب اب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو سکویز کر کے کتنا ریونیو نکال لیں گے، یا انڈائریکٹ ٹیکسز سے ٹیکسز سے کتنا ٹیکس نکال لیں گے. FBR کو ہم نے اتھارٹیز بنایا، اتھارٹیز دیے یا کلیکشن کا آرڈر دیے ہیں. ہم نے آج تک ہم یہ حکومت بھی اور وہ FBR خود بھی مطمئن ایک دوسرے کو نہیں کر سکے. ہمارا کام کلیکشن کا ہے. بنیادی طور پہ FBR کو بھی ایکشن کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ کہیں کہ یہ ادارہ نہیں، میں اس کی جگہ پہ نیا ادارہ لے کے آؤں گا. تو یہ ایک اس ادارے کو جو کہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس ملک کی معیشت میں اور اس ملک کے سارے جو افیئرس کو چلانے میں، ان کو بھی اپنی اتنی محنت اور اتنی ہراسمنٹ اور اتنا لوگوں سے انڈیو ٹیکسز نکالنے کے بعد کیا سبق ملا؟ دنیا میں اسٹیٹ اور فیڈریشن ہوتی ہے، ایک ریٹرن اور ایک کلیکشن اتھارٹیز کے ذریعے ہی اپنا نیشنل ٹیکس اتھارٹیز کے ذریعے ملک چلتے ہیں. لیکن اب آپ کا کوشچن کی طرف آ رہا ہوں کہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی. اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ نادرا ادا کرے گی. نادرا کے پاس جو انفارمیشن ہے اس سے بنیادی فائدہ حاصل کیا جائے گا. اس کے بعد جو ٹرانسفرنگ اتھارٹیز ہیں، ٹرانسفرنگ اتھارٹی سے جو ڈیٹا آئے گا وہ آٹومیشن کے ذریعے اس بات کو اسٹیبلش کرے گا کہ یہ جو ٹرانزیکشن بڑی بڑی ہو رہی ہیں ان میں نون سورسز لوگوں کے پاس کتنے ہیں. تو وہ بنیادی طور پہ تو یہ چونکہ FBR کا ہی کام تھا اور سارا جو پرچیز آف ٹرانزیکشن پراپرٹیز کی اور بینکوں کی انفارمیشن FBR ایک اپنے ڈیٹا بینک میں جمع کر رہا ہے. تو نادرا اور FBR مل کے اس میں سے جو ہے وہ نکالیں گے سارا ڈاٹا اور اس پہ کام شروع کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں اور خاص طور پہ عدالتوں کی کارروائی ہوئی ہے، اس طرح کی بنیادی ٹرانزیکشن سامنے آتی ہے تو وہاں سے بھی جو ریفرنگ کے لیے جائیں گے ایکسکلوسیولی اس قانون کے نیچے FBR کا دائرہ اس پہ عمل درآمد کرے گا. آپ کی نظر میں نادرا سب سے زیادہ انفارمر ہوگا FBR کے لیے؟ ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ انہوں نے ایک یہ بھی چیز کی ہے کہ جی آپ وسل بلور کا کنسیپٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ایسی طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کریں FBR
تو آپ کو اس کے اوپر انعام ملے گا. وہ کتنا ہوگا؟ 25%. وہ جو ہے 2 ملین سے اگر کم ہے تو 5%, اور 2 ملین سے 5 ملین کے درمیان ہے تو 4% ہے, اور جو 5 ملین سے ابو ہے اس کے اوپر انہوں نے 3% رکھا ہے. انفارمیشن جو دے گا جو اس بھی کو پراپرٹی کی انعامات دے گا. ویلیو ہے اس کا 3%, 4% یا 5% پے کیا جائے گا جی جی. اس انفارمر کو جو اس اصلی ٹرانزیکشن کے بارے میں بتائے گا. وہ تو انفارمر سر یہ ہمارے پاکستان کا رواج ہے, مطلب کہ یہ خوش ہوتا ہے کسی کی کمزوری وغیرہ کو بتاتے ہوئے کوئی دوست کے پاس یہ ہے, لیکن یہاں تو زیادہ تر ہمارے ملک میں تو انفارمر کو زیادہ تر مار ہی دیا جاتا ہے. اس کی کوئی گارنٹی ہوگی, اس کے لیے کوئی وہ ریلیف ہوگا حکومت کی طرف سے انفارمر دیکھیں کو؟ بات یہ ابھی تو لا صرف یہ بنا ہے کہ وزل بلور کو یہ بینیفٹ ملنا ہے. یہ تو اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس پرسن کو کوئی پروٹیکشن دی جائے تو اس کے اسپیشل رولز بننے چاہیے. اس کو اس کا نام, اس کی ساری انفارمیشن کانفیڈینشیلٹی اس کو ملنی چاہیے. اس کو ہونے والی پیمنٹ جو ہے اس کو بھی کانفیڈینشیل رکھنا چاہیے. اور یہ اگر نہیں ہوگا تو لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کی سکسیس کے لیے, اس سسٹم کی سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اس ایکٹ کے بعد حکومت کے پاس کتنا کو ریونیو اس بے نامی کے ایکٹ کے تحت آ سکتا ہے؟ کتنی کی جائیدادیں, کتنے وہ ٹرانزیکشنیں یا اثاثے جات حکومت کے قبضے میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, ویل ٹیکس ایکٹ ہمارے پاس بہت عرصے سے آپریٹ کرتا رہا. جی جی. اس کو ہم نے 2000 میں ابالش کر دیا. اس کے بعد ہم انکم سپورٹ لیوی کو 1 سال کے لیے لے کے آئے. جی جی. اس کو ہم نے ختم کر دیا. ابھی ویل اسٹیٹمنٹ کی بیس پہ انکم کی اسیسمنٹ جو ہیں ہو رہی ہیں. جی جی. تو اب اس کے ٹیکس نیٹ میں آپ کو پتا ہے ٹوٹل جو ٹیکس ریٹرن فائل ہو رہی ہے 1 ملین پیپل کر رہے ہیں, 1.1 ملین کر رہے ہیں. جی جی. تو باقی لوگوں کے ایسٹس تو کبھی نہ ہاتھ لگائے گئے نہ کچھ کیا جا سکا. جی جی. ابھی پچھلے سال ہم نے ٹیکس ایمنیسٹی اناؤنس کی, اس کے بعد ہمارے پاس 92 بلین اکٹھا ہوا. اس ایمنیسٹی کے ذریعے لوگوں نے ڈسکلوز کیا. جی جی. تو 92 بلین اگر 2% یا 5% ہو تو آپ اندازہ لگائیں کتنے ایسٹس ڈسکلوز ہوئے. جی جی. تو جو ایسٹ ڈسکلوز ہوئے ون ڈسکلوز تو کچھ بھی نہیں ہو سکا. ہماری گورنمنٹ اتنے سالوں سے سوئی ہوئی تھی. جی جی. نہیں, ہماری گورنمنٹ کو پتہ ہے مطلب ایسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو وٹ آئی بلیو کہ اس کی وجہ سے مطلب میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑی ڈراسٹک چینج آنے والی. جی جی. یہ تو کوئی اکا دکا کو ٹرانزیکشن پکڑی گئی تو شاید ہو جائے گا. لیکن جو کام ابھی شروع ہوا ہے, جس کے اوپر ابھی ایکشن شروع ہوا ہے, وہ ہے بینکنگ. جی جی. بینکنگ کے اندر پہلی بات بہت بڑا ایشو چل رہا ہے اس وقت کہ جو ایسٹ بینک اکاؤنٹ پکڑے جا رہے ہیں, جی جی. جو کہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے, ابھی آپ کو پتہ ہے پیچھے جب یہ ایک بڑا ریناؤنڈ کیس آج کل چل رہا ہے اس کے اندر 550 کیس جو ہے پکڑے, بینک اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. جی جی. اور اس میں میجورٹی میں ٹرانزیکشن کس میں بلینز کی ہیں, کسی میں کروڑوں کی ہیں. تو وہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایسے بینکوں سے جب چین نکلتی ہے تو اس سے وہ, تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بینامی میں بہت بڑا ایک اس کی وجہ سے امپیکٹ آئے گا. بینکنگ انڈسٹری میں ایسے فریولس جو اکاؤنٹس ہیں وہ ختم ہوں گے اور ان کو پکڑا جا سکے گا. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک پراپرٹیز کی بات ہے, یہ جو کریڈٹرز بینکنگ کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ لون نہیں پے کرتے, انہوں نے اپنے ایسٹس کو دوسروں کے ناموں پہ رکھا ہوا تھا. یہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی تمام ٹرانزیکشن کو پکڑ کے اب ریکوری ہو سکے گی اور بینکنگ مضبوط ہوگی. جی جی. تو جہاں پہ یعنی اداروں کے ذریعے یہ جو 2-3 بڑے ادارے ہیں, جو بینکنگ سیکٹر ہے اور سیکنڈلی جو بینکوں کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہے, جی جی, یہ سب سے بڑی پہلی ہٹ ہوگی جس کے اوپر فوکس ہوگا. جی جی. سیکنڈ جو ایمویبل پراپرٹی ہے, اس پہ تو ابھی ٹائم لگے گا, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اگر اتنی نالجبل ہوتی تو وہ جو 92 بلین کے ٹیکس پے کرنے والے 2% کے والے ہیں, وہ ٹریلینز آف روپیز کے انہوں نے ایسے ڈسکلوز کیے ہیں, اس کو گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکی. جی جی. اور انڈسٹری کے بعد بھی آتا کوئی ایکشن ایسا نہیں نا ہوا جو انہوں نے ویل نہیں کی, جن کے پاس 7 لاکھ کا, وزیر خزانہ ہمارے ساتھ عمر صاحب کہہ رہے تھے 7 لاکھ لوگوں کا جو ڈیٹا ہمارے پر موجود ہے, تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. نہیں, وہ تو دیکھیں انہوں نے جو ایسٹس کی ڈیٹیل منگوائی, اس کے بعد 7000 بندوں کا انالیسس کیا گیا. میجورٹی لوگوں نے پہلے ہی ایمنسٹی اویل کر لی ہوئی تھی. جی جی. اس کے بعد کہا گیا کہ 100-150 بندہ اور ہے جس کا پتہ لگا ہے, جو ان کی لگژری لائف ہے, جن کی لگژری ایسٹس ہیں, جی جی, وہ ہیں. تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم 200 ملین پلس کی آبادی ہیں. جی جی. اور اس میں سے 1.1 ملین ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. اس میں 150 بندہ ہم نے پکڑ لیا جی, ان کے پاس کوئی ایسٹس ہیں اور ڈسکلوز نہیں. جی جی. اب 150 کے آگے کیا ہے, 200 ملین کی آبادی, جی جی, 1.1 ملین فائلر, جی جی, اور 150 بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے, یا مطلب ہم کہیں جی 500 بندہ پکڑ لیا, تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. بالکل وہ آٹے میں نمک کے برابر. تو ہماری تو ایک بہت بڑی جو انفارمیشن بیسڈ ایک بہت بڑی ڈیٹیل انٹیگریٹڈ سسٹم, انٹیگریٹڈ, جیسے نادرا کی بات کی, جیسے FIA کی بات کی, جیسے 1000 ادارہ ہے ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کیا جائے,
ہماری جو یہ پراپرٹی رجسٹریشن ریکارڈز ہیں ان کو آپس میں کیا جائے، لینڈ ریونیو ریکارڈ کو کیا جائے. جب ان کو انٹیگریٹ کر کے یہ ایکسرسائز کی جائے گی تو اس کا تو امپیکٹ ہی بہت ڈفرینٹ ہوگا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایسٹس ساری انفارمیشن موجود ہے، انٹیگریٹڈ نہیں ہے. جی جی. اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ بس آنے والے اس مہینے میں پیسے چاہیے اس کے اوپر فوکس ہے. وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ موجودہ ٹیکس پیئر کے گھر پہ چھاپے مار کے ان سے پیسے لے لیتے ہیں. ملک صاحب موجودہ ہم دور میں وقت میں دیکھ بھی تو رہے ہیں حکومت جن کے خلاف ایکشن ہو رہے ہیں نیب کر رہی ہے، نیب کو بنانے والے ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے، حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے جس حکومت نے ان کے خلاف کیس بھی نہیں کیے. لیکن دیکھو منی لانڈرنگ کا کیس، ایف آئی اے، نیب، اس ساری صورتحال میں یہ بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ بھی آ گیا. آپ بہتر کو حکومت کو کیا تجویز ہیں جو اس پہ عمل کر کے بہتر ریونیو کو کلیکشن کر سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ بزنس مین بزنس نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. جی جی. ٹھیک ہے. بزنس ایکٹیویٹی جو پہلے وہ بزنس ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے. جی جی. ایک چلتے ہوئے بزنس میں اگر کوئی 4 روپے ٹیکس بھی دینا پڑے کچھ دینا پڑے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. جی جی. لیکن جب بزنس ہی ڈاؤن ہوا پڑا ہے اس میں ایک تو بزنس ڈاؤن ہے، بندے پریشان ہیں اس کے اوپر. سیکنڈلی یہ سارے ایکٹیو ادارے جو ہیں بہت سپر ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کے اختیارات بھی بڑے ان کو دے دیے گئے ہیں. اس میں اگر اداروں کو اختیارات دیے گئے تھے تو وہ ان لوگوں کے خلاف ہونے چاہیے تھے جو کہ آلریڈی ٹیکس پیئر نہیں ہے. جی جی. جو لوگ ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہیں، جو ٹیکس ایویڈرز ہیں، ان کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے وہ اپنے جو بھی جو ہے نا اسلحہ اٹھایا اور جا کے نا ان کے اوپر جا کے موجودہ ٹیکس پیئر کے اوپر جا کے اس کے بزنس کو بند کرنا، اس کے اوپر فوکس کرنا. جی جی. میں پہلے اگزامپل دے رہا ہوں کہ 200 ملین کی آبادی جی جی اور 1.1 ملین فائلر. جی جی. اب آپ اتنی بڑی اوین موجود ہے اس کنٹری کے اندر. جی جی. وہ ان جگہوں پہ نہیں جا رہے جہاں پہ لوگ ٹیکس نیٹ سے آؤٹ ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو لے کے آئیں سسٹم میں، ان کے خلاف ایکشن لیں. جی جی. وہ بات ہوتی ہے تو آتا جی 100 بندے کی جناب لسٹ آ گئی جی، 500 بندوں کی لسٹ آ گئی جی. کیا 500 بندوں سے کیا نکلے گا اس کنٹری میں؟ یعنی آپ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کے خلاف حکومت کو دن رات اپنی ٹیموں کو لگا دینا چاہیے کہ ٹیکس ایویڈرز کو ڈھونڈیں، ان کے اوپر ایکشن لیں، ان سے ریکوریاں کریں. لیکن جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں کم از کم ان کی جان چھوڑ دیں. 2-3 سال کے لیے ان کو گریس پیریڈ دیں، ان کو گفٹ دیں کہ جناب آپ اتنے سالوں سے اس ملک کو اٹھا کے بیٹھے ہوئے یہاں لے کے پہنچے ہیں. جی جی. تو اس وجہ سے اگر ہراسمنٹ پھیلے گی جی جی تو بزنس کمیونٹی جو ہے پہلی بڑی پریشان ہے. بالکل. تو اس سے نکالنا بہت ضروری ہے. ظاہر چودھری صاحب جو پہلے بے نامی ٹرانزیکشنیں ہیں یا بے نامی جائیداد لوگوں کو خریدیں وہ آلریڈی تمام قانون تو پہلے ان پہ لاگو ہوتے ہیں، آلریڈی وہ ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن حکومت کو خاطر خواہ شاید وہاں سے کوئی نتائج برآمد نہ ہوں. لیکن آپ کی نظر میں کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یوبی صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک بڑا ایکسپرٹ ویو آیا ہے ہارون صاحب کی طرف سے. ہمارا ٹیکس بار ایسوسیشنز کا بھی ہمیشہ سے یہی ویو رہا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ جو ٹیکس نیٹ کے باہر لوگ ہیں جو سیدھے سے ٹیکس نہیں پے کر رہے اور ٹیکس کو جو قوانین ہیں ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، گورنمنٹ کے ریٹ ان کے اگینسٹ اسٹیبلش ہونی چاہیے. اور یہ جتنی ٹیکس کی مشینری ہے انہیں ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے جو کہ بالکل ٹیکس نہیں پے کرتے. جو ٹیکس نیٹ میں ہیں اور جو ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ اسٹیٹ کو کر ہی رہے ہیں. اور دوسرا میں بلیو کرتا ہوں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کی پرسنٹیج کم ہونی چاہیے. سرکار کے پاس جو ہے وہ پراپرٹیز کا اور یہ جو آلریڈی ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے اوپر بڑی افیکٹو ڈرائیو کی ضرورت ہے. اور کم سے کم یہ ایک انٹیمیشن جو ہے نادرا کے سارے ڈیٹے کی لوگوں تک جانی چاہیے کہ آپ نے جو ٹرانزیکشن کی تھی یہ ایف بی آر کے ریڈار پہ موجود ہے. ایک یہ 2-3 سال پہلے براڈننگ آف ٹیکس بیس کے نام سے یہ اسلام آباد سے انہوں نے بیٹھ کے چلایا تھا یہ سلسلہ. وہاں سے نوٹسز جاتے تھے اور اس پہ ٹیکس ریٹرن مانگی جاتی تھی اور کچھ اسیسمنٹس بھی لوگوں کی گئی اور پھر اس کے بعد ریکوری کی طرف بھی جایا گیا. اب وہ ڈرائیو بالکل سائلنٹ ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ کی کنفیوژن نظر آتی ہے. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی پالیسی میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا چاہتا ہوں، بزنس مین کو ایک ویلتھ کریٹ کرنے کا موقع پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. تو ویلتھ کہاں سے کریٹ ہوگی جب آپ کی پالیسی نہیں سرٹن ہوگی؟ تقریباً 92 سے لے کے سر 2016 تک 5-6 ریفارمز کے ماڈل اس ملک میں امپلیمنٹ کیے گئے، سب کے سب فیل ہوئے. اور اس کے اوپر انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کا پیسہ لگا، ورلڈ بینک کا پیسہ لگا، ٹریپ کے پروگرام ہوئے، لیکن ہم اس سے کوئی رزلٹ نہیں لے سکے. اور ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے ریفارمز کا ہم بالکل تیار ہیں. میری گزارش آپ کے چینل کے وساطت سے جو ہائی اپس ہیں ان سے یہ ہوگی کہ آپ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ہونے دیں، اس ملک کی معیشت کو چلنے دیں اور آپ ٹیکس کو معیشت سے نکالیں، اکنامک ایکٹیویٹی میں سے ٹیکس نکالیں، نہ کہ آپ
टैक्स जो है वो इतना ज्यादा आपका प्रेशर है कि अब लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही रोक दिया है, और जो टैक्स का इंसिडेंस है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इतना ज्यादा है कि बिजनेसमैन सिर्फ ये सोच के कि मुझे इतना टैक्स देना पड़ जाएगा वो ट्रांजैक्शन ही नहीं करता। जो सब उसका असर ये भी तो पड़ रहा है ना, अब जो शॉर्टफॉल एफबीआर को 400 अरब तकरीबन का आ चुका है, वो सर ये बिलों के जरिए, पेट्रोल के जरिए आम आवाम से वसूल किया जा रहा है। नहीं हो सकता ना, ये पूरा नहीं हो सकता। आम आदमी की अगर बजट पहले 25 दिन में खत्म होता था तो आइंदा 20 दिन में हो जाएगा, आप ज्यादा स्क्वीज कर देंगे तो 15 दिन में हो जाएगा। इससे आप देखें एक आम आदमी का इस्तेसाल कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इसके जवाब दें कि उनकी चीफ एग्जीक्यूटिवशिप के अंदर एक इदारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में उन लोगों से टैक्स ले रहा है जो एक्चुअली टैक्स अदा करने के पाबंद नहीं है। तो ये सब चीजें एक दिन में तो मुमकिन नहीं, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक इफेक्टिव कैंपेन चलाएं उन लोगों के खिलाफ जो टैक्स एवेडर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बातें कही हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी कोई अमली शक्ल हमें आज तक बतौर स्टेक होल्डर देखने में नजर नहीं आई। बिल्कुल ठीक है जाहिद अतीक साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट की आपने राय भी जानी और उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपने को तजवीज़ देने के लिए, तजवीज़ मांगने के लिए, कोई सवाल पूछने के लिए टैक्स के हवाले से हमारे टैक्स एक्सपर्ट के नंबर मौजूद हैं स्क्रीन पर, और नंबर आ रहे हैं बार बार। आप फ़ोन कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।